ربیع الاول کا مہینہ اور خوبصورت عنوان حضرت مفتی شاہد عقیل صاحب اور ان کے رفقا اشتہار پہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہر سال یہی عنوان ہوتا ہے کہ مشن احمد مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت عنوان ہے۔ اللہ کرے میں اس پہ آپ کے سامنے بات وہاں جب وہ مشن کی بات آئے تو وہاں تک میں پہنچ سکوں اور آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف وہ ولادت سے شروع ہو کر وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی شخصیت ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھتا رہا، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں کاروبار کیے، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، اتنی عمر میں انتقال ہو گیا، سوانح حیات مکمل ہو جاتی ہے، کتاب بند ہو جاتی ہے۔ ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے، میرے آقا کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے لگا، نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک جماعت ہمارے بھائیوں کی ولادت سے شروع کرتی ہے اور ایک جماعت ایسی ہے جو وفات پہ ختم سمجھتی ہے۔ ہم اہل حق ہیں، حقیقتوں کو ماننے والے ہیں، چونکہ ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ ولادت سے شروع نہیں کرتے، وفات پہ ختم نہیں کرتے۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ میرے رب نے اس وقت عالم ارواح میں معبود کا تذکرہ کیا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اسی موضوع پہ تو باتیں عرض کروں گا۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ میں مختصر وقت میں زیادہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے، توحید پہلے سے مکمل۔ اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، داؤد خلیفۃ اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نقطہ ہے۔ توحید مکمل تھی، رسالت مکمل ہو گئی، توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ کو تو جملہ چلو ذرا ٹھہر کے سنانا، سناواں گا ضرور، ایک جملہ آگے بڑا پیارا گیا۔ سبحان اللہ، عالم ارواح سے تذکرہ شروع ہوتا ہے اور اس لیے یہ شروع ہوتا ہے کہ آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ اب دیکھیے نا، نبوت ابراہیم کو بھی ملی، نبوت آدم کو بھی ملی، نبوت موسیٰ کو بھی ملی۔ جسے نبوت ملی اس کا مقام بڑھ گیا، لیکن نبوت خود نبوت رہی۔ نبوت آدم کے دروازے پر آدم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ نبوت ابراہیم کے دروازے پر ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔
موسیٰ کے دروازے پر موسیٰ کو اونچا کر دیا، خود نبوت رہی۔ چلتے 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 نبوت جب میرے آقا کے دروازے پر آئی تو اب نبوت کا مقام بڑا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ نبوت کا تاج پہن کے آنا تھا میرے آقا نے۔ تذکرے اس وقت سے شروع ہوئے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ رب نے عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، نبیوں تمہیں رسالت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، لیکن سنو ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے جب پہلے چلے جاؤ گے، اعلان کر دو گے، بشارتیں تو اپنی قوم اور امت کو سنا دو گے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر آمنہ کلال آئے گا، پھر عبداللہ کا در یتیم آئے گا، پھر صدیق کا یار آئے گا، پھر بلال کا غمخوار آئے گا، پھر وہ آئے گا جسے میں نے مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، پھر وہ آئے گا جسے میں نے مرکز کائنات بنا کر بھیجنا ہے، پھر وہ آئے گا جسے میں نے ہادی کائنات بنا کر بھیجنا ہے، اور وہ آئے گا جو مقصود کائنات، مرکز کائنات، ہادی کائنات، روح کائنات، طبیب کائنات، حسن کائنات، رونق کائنات، بہار کائنات، فخر موجودات، جمیع الحسنات، تو پھر محبت میں کہنے دینا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، کسے شہد ابھی اتسایا نہ ہوگا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا نہ کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختات تاجان سلطان ہوندے، نہ محلہ میں والی نہ دربار ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندہ اے پانی، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نات خانی، سناخا نہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ضروری، کسے چیز دا اتسایا نہ ہوندہ، یہ رب نے محمد بنا ہے۔ اللہ نے میرے آقا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی میرے آقا کے بعد کوئی نبی اس عقیدے پہ جان لگتی ہے لگ جائے، لیکن میرے آقا کے بعد کوئی نبی اس عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی اس عقیدے پر اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، سرتاج بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، اور ایسا بنا کر بھیجا کہ حضرت حسان مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنائی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ، یہ وہ شعر ہے جو حضور نے خود سنا ہے، حسان نے سنایا ہے، اور جب حسان نے سنایا پیارے آقا نے ممبر پہ بٹھا دیا، ممبر پہ بٹھا اور اپنی چادر تحفے میں دے دی، اور کیا کہہ رہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حسان کیا کہتے ہو؟ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، حضور جیسا کوئی ہے صحیح کہ آپ کہتے ہو میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا
تشاء، یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب ساری کائنات بنا چکا ہوں، اب تجھے بنانا ہے، بتانا کیسا بناؤں؟ یہ حضرت احسان کا تخیل، یہ حضرت احسان کا تخیل، محبوب بتانا کیسے بناؤں؟ تو کوئی حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ رب نے پوچھا ہوگا کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دوں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، تو یا حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے، رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بصرہ کی مسجد میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں لوگ پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں اور آتے ہیں تو لوگوں کا رخ تو قبلے کی طرف ہے، حضرت انس یوں داخل ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے، پوچھتے ہیں انس خوشبو کہاں سے منگوائی ہے، کہاں سے لیتے ہو خوشبو؟ بڑی عجب خوشبو ہے جو آپ کے کپڑوں سے آپ کے بدن سے آتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ میں کہیں بازار سے لے کے نہیں آتا، یہ کہیں عطاریوں سے نہیں ملتی، کسی عطار سے نہیں ملتی، میں حضور کی خدمت میں رہا، آقا کو پسینہ آتا تھا میں وہی پسینہ ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا وہی لگا کر آتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے، محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا اتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ، ایسا بنا کر بھیجا، ایسا بنا کر بھیجا، ایسا کہ ساری کائنات کا سردار، بلکہ میں یوں جملہ عرض کروں گا ساری کائنات سے رب نے اعزاز بخشا ہے انسان کو۔ میرے جملے توجہ سے سنیے گا اور میں ذمہ داری سے جملے عرض کروں گا۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی، کتنی، ہم بچپن میں سنتے تھے کہ 18,000 مخلوقات ہیں، بعد میں سائنسدانوں کی نئی تحقیق آئی اتنی نہیں اتنی ہیں، اب ایک نئی تحقیق آئی کہ ہم گنتی کر ہی نہیں سکتے، قسمیں اتنی ہیں مخلوقات کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ ان تمام مخلوقات میں اول نمبر پر انسان کو بنایا۔ مجھے آپ کی شمال نے مزہ نہیں دیا، اس میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اول نمبر پر ایک نمبر پر حضرت انسان کو بنایا، دوسرے نمبر پر نور کو بنایا، ایک نمبر پر انسان کو بنایا، دوسرے نمبر پر نور کو بنایا، پھر باقی نیچے اور مخلوقات بنایا، ایک نمبر پر انسان کو بنایا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، والتین، سبحان اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانوں کو پہلے چنا، پھر انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 بیٹوں سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے بابوں کو بھیجا۔ ولادت کے تو قائل ہونا ہے، جی ولادت کے قائل ہے، بولی خود لیکن ایک میں سچی باتیں کرنے کا آدمی ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی سچی سنو گے۔ ولادت میلاد ہوا لیکن یہاں نہیں، یہاں تلگنگ میں بھی نہیں، چکوال میں بھی نہیں، لاہور میں بھی نہیں کہ ہوا، آقا کی ولادت یہاں ہوئی،
پاکستان میں بھی ساری دھرتی سے پہلے عرب کو چنا، پھر عرب سے حجاز کو چنا، پھر حجاز سے مکہ کو چنا، پھر مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر، گھر کا کمرہ، کمرے کا کونا۔ اعتراض نہیں میری اس کا، اعتراض نہیں میری اس کا۔ اچھا جب وہاں بھیجا، پھر اس جگہ سے اتنی محبت فرمائی، پھر قسمیں اٹھائیں، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، مکہ کی قسم۔ اجازت ہوگی تو تھوڑا جا زور دے لیں تو اپنے تھوڑا زور دے میں بس احتیاط نہ چل رہا ہے، سوکا سوکا چل رہا ہے، تھوڑا جا دیر لا اقسم بہذا البلد۔ یہ تک کوئی بس تکرار کرنا میں نے کچھ سنیا نہیں نا پہلے کسی نے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم۔ یہ معنی تب بنتا جب آیت ہوتی اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا کیا معنی؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، لفظی معنی یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم لا اقسم بہذا البلد، نہیں اٹھاتا مکہ کی قسم، نہیں اٹھاتا اس زمین کی قسم، لا اقسم بہذا البلد۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ، ترجمہ جو علماء نے لکھ دیا، مفسرین نے لکھ دیا، میں طالب علم میں اپنے ذوق میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لا زائدہ میں عرض کرتا ہوں کوئی شاعر یہ نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ، کوئی مقرر یہ نہیں چاہے گا اس کی تقریر میں کوئی لفظ زائدہ ہو، اور قرآن تو رب کا کلام ہے، ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پر رہنے دو، لطف آئے گا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں رب نے جب کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو تب اس کی قسم اٹھاتا ہوں، تب اس کی قسم۔ یاد رکھیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم رب کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، چلتے چلتے سرے راہ آ گیا۔ لوگ بعض دفعہ محبت میں کہہ دیتے ہیں منو ماں دی قسم، باپ دی قسم، تیری قسم، یہ ساری قسمیں اسلام میں نہیں، فقط قسم رب کی۔ اور جب آپ قسم کہیں نا تو رب کی قسم نہ بھی کہیں، فقط قسم کہیں تو وہ رب ہی کی ہوگی۔ یہ میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ منو رب دی قسم، اللہ دی قسم، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب تسی قسم کہو گے کہ وہ اللہ دی ہی ہوئے گی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں، لیکن وہ رب جو ہوا اس کی مرضی جس کی چاہے قسم اٹھائے۔ کہہ دے تیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد، ارے وہ تو موج میں آ کے کہہ دیتا ہے والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک میدان میرے محبوب دے یار دوڑ دے جا رہے ہیں، والعادیات ضبحا، میرے محبوب دے صحابہ دوڑ دے جا رہے ہیں، بلال ہے، ابو ہریرہ ہے، حمزہ ہے، عمر ہے، علی ہے، عثمان ہے، ابو بکر ہے، خالد بن ولید ہے، اور دیکھ میدان دے اندر اللہ محبوب دے یاروں دی قسم چک دے ہو۔ اللہ فرماندے نہیں والعادیات ضبحا، ویک او کیڑے تے سوار نے، اللہ گھوڑے تے، گھوڑے دی قسم اللہ فرماندے نہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ او گھوڑا جس گھوڑے تے میرے محبوب دا صحابی بیٹھے، او گھوڑا جدو دوڑ دے اودے دوڑن نال اودے پیراں جو جڑی مٹی اڑ دی ہے، میں رب نوں اس مٹی دی قسم۔ اور اینی سبحان اللہ بدے اور بے تم جا رہا ہو گیا
انی زبان سے لا اقسم بہا او دی موجو جدی مرضی قسم چکے لا اقسم بہذا البلد میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا اللہ کیوں اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو میں نے بیان کرنا ہو بڑھانا ہو تو میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں لا اقسم بہذا البلد جب معنی سمجھ آ گیا تو بخیل نہ پڑھنا لا اقسم بہذا البلد میں مکہ کی قسم کیوں اٹھاؤں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد محبوب مکہ کی عظمت کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں یہ کیا کم ہے اس کی عظمت کے لیے کہ وہاں تو پیدا ہوا سبحان ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا اور ایک اور جملہ آ گیا ممکن ہے پہلے آپ نے مجھ سے سنا ہو لیکن بس میں میری طبیعت کر رہی ہے تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ سبحان اللہ میں دے ربیع الاول دے دو پیغام دینے نے پہلے پیغام دے اگلے پیغام کے میں پہنچنا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا میں نے تم پہ احسان یہ پانی دیا نا اللہ نے اس کا احسان بھی رب نے جتایا ہے اولاد دی وہ بھی جتایا ہے یہ نہیں مطلب کہ جتایا نہیں احسان اللہ نے احسان جتائے ہیں اولاد دی تب احسان جتایا صحت دی آپ کو تب احسان جتایا عزت دی آپ کو اللہ نے تب بھی احسان جتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ میری کس نعمت کا انکار کرو کہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میری نعمتیں نہیں گن سکتے میری نعمتیں اچھا یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے بولا ہے کہ نعمتیں نہیں گن سکتے اللہ نے نعمتیں نہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ میری ایک نعمت نہیں گن سکتی اگر جاگ رہے ہو میری ایک نعمت بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کو میرے تبلیغی بھائیوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں میں ان کی شفقت بھی چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی اللہ پانی ایک نعمت میں نہیں گن لیا اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ آنکھ نعمت میں نہیں گن لی اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ زبان نعمت میں نہیں گن لی اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ دماغ نعمت دل نعمت خون نعمت ہاتھ نعمت پاؤں نعمت میں نے گن لی اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے میں مانا کی میں اٹھ کرا تو اٹھے ستے مولس کی میں اور یاد رکھیے میں قاضی کا ایمان ہے آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان چر سکتا ہے قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے اللہ آنکھ نعمت گن لی اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا اینل کرنا لگا نہیں سکتی زبان ایک نعمت نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا کتنا چکھا پانی ایک نعمت نام لے کے نہیں کہ پانی کا نام لے لیا گنتی ہو گئی نہیں گن کے بتا کتنا پیا کب پیا اس نے کیا فائدہ دیا کب نہایا کتنا غسل کیا کتنا وضو کیا کتنا کھیتوں کو لگایا میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتی خون ایک نعمت نہیں گر سکتے تجھے کیا پتا اس سرخ خون میں نظر جو تجھے سرخ آ رہا ہے اس میں وائٹ سیل کتنی ہے اس میں ہوا کتنی ہے اس میں بلغم کتنی ہے یہ دونوں چیزیں تینوں چیزیں خون کا حصہ ہیں یہ جو بیماری بڑھتی ہے نا وہ بلغم کے کبھی زیادہ ہونے سے کم ہونے سے ہوتی ہے ہوا کے کم اور زیادہ ہونے سے ہوتی ہے جسے آپ بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں یہ چیزیں خون میں شامل ہیں مکمل خارج ہو جائے تب بھی بیماری اضافہ ہو جائے تب بھی بیماری اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت دل ایک نعمت نام لے کے نہیں گن کے بتا کتنی دفعہ تیرے جسم کو پمپ کرتا ہے
یہ آپ ارد گرد دیکھیں نا، یہ کتنے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آج کوئی انجینئر محنت کرے، کیمیکل کٹھے کرے، نئے رنگ بنائے، وہ سارے رنگ بعد میں بنائے گا، وہ تمام رنگ پہلے سے رب نے آپ کی اس آنکھ کی پتلی میں رکھ دی۔ وہ رنگ یہ آنکھ دیکھتی ہے، وہ ٹیلی کرتی ہے، میچ ہوتا ہے، پھر یہ آنکھ دماغ کو بتاتی ہے یہ فلاں رنگ ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کے لیے بڑا لذیذ حلوہ تیار کیا اور میں چکوال کے جس علاقے میں جاتا ہوں، حلوہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا سٹائل مختلف، ذائقہ مختلف، یہ تمام ذائقے کوئی بعد میں بناتا ہے، وہ تمام ذائقے پہلے سے رب نے آپ کی زبان کے لوتھڑے پہ رکھ دیا۔ آپ نے کرونا کے دنوں میں سنا ہوگا، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اندر چیز ہے۔ اچھا، جتنا کوئی نیا ذائقہ بنائے وہ آپ نے کھایا، ہضم ہو گیا، خارج بھی ہو گیا، اڑا گیا، آپ بھول گئے۔ وہ اس زبان نے ٹیلی کر کے دماغ کو تو بتایا تھا یہ فلاں ذائقہ ہے، وہ ذائقہ جو اس کوک نے بنایا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس لوتھڑے پہ وہ ذائقہ اب بھی موجود ہے۔ اب بھی کوئی نئی وہ چیز آئے گی یہ بتائے گا تمہیں، یہی زبان کا ٹکڑا تجھے ہوتا ہے، یہ وہی ذائقہ ہے جو تو نے وہاں کھایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گئی سکتی۔ آنکھ ایک نعمت، گن کے بتا کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا اور ہر دفعہ دیکھنے پہ تجھے مقبول حج کا ثواب ملا۔ اولاد کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، بیت اللہ کو دیکھا۔ یہاں جو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، مَنَّ اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ اب سنیے گا، میں ولادت مصطفیٰ جو رب نے قرآن میں بیان کی، آمد مصطفیٰ جو رب نے قرآن میں بیان کی، جس انداز میں سنائے وہ آپ کو سنانے لگا۔ من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ اب اس کا کیا معنی کروں میں؟ پڑھے لکھے لوگ جب کسی کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، افسوس کے لیے، تو کہتے ہیں اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا کرے۔ کیا مطلب؟ دولت چلی گئی، نقصان ہو گیا، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل ہو سکتا ہے، پھر آ جائے گی، صحت پھر آ جائے گی، اولاد پھر آ جائے گی۔ من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ کیوں رب نے یہ فرمایا؟ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، صحت مانگی اٹھائی دے دی، اولاد مانگی اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب تو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا، اس لیے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، میرے پاس ایک، میرے خزانے میں ایک تھا، میرے خزانے میں۔ اچھا، میں ہوں رب، میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں چاہتا اپنا محبوب کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے بنایا۔ اچھا، میں نے تم میں سے بنا لیا، اب پھر میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے اپنا محبوب بنایا تو میں اپنے پاس بٹھا لیتا، اپنا محبوب جو بنایا کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، اپنے پاس نہیں بٹھایا، تمہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم میں سے انسانوں میں سے، اللہ فرماتے ہیں ہاں منہم، تم میں سے۔ ڈر ڈر کے بول دے رہے ہو یا تھک گئے ہو، داد ختم ہو گئی ہے؟ تم میں سے، تم میں سے، کس میں سے؟ تم میں سے، انسانوں میں سے۔ دیکھیے نا، یہ پانی ہے، یہ آپ کے گھروں میں موجود ہے، اور جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہ بھی پانی، آپ کی گلیوں میں پتھر ہے
اور اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں. جس پتھر کو چومنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں ہم سبھی، وہ بھی پتھر ہے. یہ مسجد کی الماری میں کتاب ہے، آپ کے اسکول کے بچے کے بیگ میں بھی کتاب ہے. یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، یہ بھی پانی، وہ بھی پانی، یہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، وہ بھی حجر. اب صرف اتنا کو کہہ دے تو فوراً سے فتویٰ نہیں لگا دیا کرتے. زمزم پانی ہے، یہ بھی پانی ہے. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، عام پتھروں جیسا پتھر نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، عام کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہیں، تیرے میرے جیسے بشر نہیں. سبحان اللہ. تیرے میرے جیسے تو کیا دو سبحان اللہ. تیرے میرے جیسے تو نہیں جی. ساری کائنات اکٹھی ہو جائے آقا کا مقابلہ نہیں. ام المومنین سید عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ پسینہ آتا ہے. فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے. یا رسول اللہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. فرمایا پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں. یا رسول اللہ آپ نیند کرتے ہیں، نیند آتی ہے. فرمایا ہاں تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے. رسول اللہ آپ نیند سے اٹھ کر آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز شروع کر دی. فرمایا نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، نیند کے آنے سے میرا وضو ختم نہیں ہوتا کہ تم جیسا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء گئے. فرمایا ہاں تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، اس لیے کہ تم میں سے ہوں. لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جہاں آپ گئے نا بیت الخلاء، میں گئی تھی وہاں دیکھنے تو آپ کے بیٹھنے کا انداز گئی تھی کہ آپ کس رخ پہ بیٹھتے ہیں، کیا انداز ہے بیٹھنے کا بیت الخلاء میں. لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا. آقا فرماتے بیت الخلاء جاتا ہوں کہ تم میں سے خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں. اب بڑا میٹھا جملہ ہے اور مجھے دکھ ہوگا کہ تلگن کے علاقے میں سناؤں اور اس پہ پھر منت کروں. یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے. فرمایا ہاں تم بھی مٹی سے بنے، میں بھی مٹی سے بنا. لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم اس مٹی سے بنے میں جنت کی مٹی سے بنا. تم اس مٹی سے بنے میں جنت کی مٹی سے بنا. تو قاضی کہا کرتا ہے جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا. مٹی سے بنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم عاد یعید عیدا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ اس مٹی سے بنے اس میں جاؤ گے، میں اس مٹی سے بنا اس میں جاؤں گا. ساری کائنات اس مٹی سے بنی اس میں جائے گی. اللہ نے میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا تو تجھے ماننا پڑے گا دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے. اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا. شان سید محمد مصطفیٰ اس مٹی چو دو اور بھی بیان. شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، عقیدہ حیات النبی، مسلک حق علماء دیوبند، قاضی مطیع اللہ صاحب. اور تھوڑا یار آخر کلامنا خلافت راشدہ. میں نہیں لیا تو تسوی نہیں لیا. خلافت راشدہ. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں آباد رکھے. انہوں نے پہلے نعرے میں جہاں مجھے اشارہ دیا نا میں ابھی وہاں پہنچ نہیں لگا تھا. سبحان اللہ. دعا سے کیا ہوگا. ایک ربیع الاول کا پیغام ولادت مصطفیٰ. تذکرے کیجئے، سنیے، سنائیے. میں آقا کی ولادت اور میلاد کے تذکرے کو عبادت مانتا ہوں. ایک ربیع الاول کا پیغام کہ آقا جو تاج لے کر آئے وہ عام نبوت کا نہیں ختم نبوت کا تاج. کون سا تاج لے کر آئے؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. ایک ربیع الاول کا اور پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں اگر محبت سے سن لیں جی. اس سے سنی خوش ہوگا. کون خوش ہوگا؟ اور سنی کمزور نہیں ہوتا. اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی.
اور سنت ہوتی کیا ہے؟ سنیے، آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ یاد رکھیے، دین وہ ہے، سنت وہ ہے جس پہ صحابہ کا عمل ہے۔ سنت وہ ہے جس پہ صحابہ کا عمل ہے، دین وہ ہے جس پر صحابہ کا عمل ہے۔ اوکھا سا جملہ ہے، میرے خیال میں وہ رہنے دیتا ہوں، ایسے نہ ہو کہ وہ بم سی بات ہو جائے اور آپ لوگ پریشان ہو جائیں۔ ایک عمل حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، امت تک آیا، ٹھیک۔ ایک عمل حضور کی زندگی میں تو نہیں لیکن صحابہ نے کیا تو بتا دیا اس حدیث نے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب امت کے لیے وہ سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا، اب امت کے لیے وہ ضروری ہے جس پر کس نے عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عمل کیا ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ اور یہ وہ ہیں جو روزے میں ساتھ سو رہے ہیں۔ حضرت وقت تے بہت زیادہ ہو گئے لیکن ایک بات آ گئی ہے، شفقت چاہنے تے تواڈی شفقت بھی چاہنے۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت نصیب آمین۔ کہ تھک گئے ہو تو پھر ایک گھنٹہ اور کر لیں، تو تھک گئے، میں زیادہ لمبی بات نہیں لے کے جاؤں گا، میں اسے انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ صحابہ وہ ہیں، آپ اپنے گھر کو سجاؤ نا تو وہ سجاوٹ نظر آتی ہے، آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجائیں تو سجاوٹ نظر آتی ہے، کیوں؟ وہ آپ نے سجایا۔ جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے، اور جسے رب سجائے، اور اللہ فرمائے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجا دیا، صحابہ کے دلوں کو میں رب، اور اللہ فرمائے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ۔ دین ہے رب کا، کس کا؟ اللہ نے دین دیا معبود کو، اب دین ہوا حضور کا، دین حضور کا ہوا۔ اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے، قرآن کبھی مکی ہے، اللہ تو مکی مدنی نہیں، قرآن لوح محفوظ پہ اللہ نے دیا محبوب کو، اب ہوا حضور کا۔ لیکن اس آیت پر اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ محبوب جو تیرے سامنے عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں نا تیرے جانثار، انہیں کہہ اب یہ دین تمہارا ہے۔ جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے، اگر وہ دین میں نہیں ہے پھر تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے۔ اگر صحابہ دین سے باہر ہیں تو پھر دین کہیں آیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو روز انہوں نے نعرہ لگایا، یہ جو روزے میں آقا کے ساتھ سو رہے ہیں، یہ اسی مٹی سے بنے ہیں، یہ اسی مٹی سے بنے ہیں، یہ اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اور ابو بکر کے بارے میں تو پیارے آقا نے خود فرمایا کہ عالم ارواح میں میری روح اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی، میری روح 2 قدم آگے تھی، آگے رہی۔ حضور کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میری روح اور ابو بکر کی روح نے عالم ارواح میں دوڑ لگائی، 2 قدم آگے تھی میری روح، آگے رہی، 2 قدم ابو بکر پیچھے رہا۔ ارے دیکھ لیجئے، پیدا ہوئے 2 سال بعد ابو بکر پیدا ہوئے، 2 قدم کا فرق رہا، 2 قدم کا فرق رہا، 2 قدم کا فرق رہا۔ وفات ہوئی پیارے آقا کی 2 سال بعد ابو بکر کی وفات، 2 قدم کا فرق رہا۔ اور اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، جب پیارے آقا ہجرت کی رات ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھل گیا، میں اپنا تخیل میں پوچھنے لگا ابو بکر پوچھو تو ہوتا منتقل باب دروازے پر کون ہے، کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ اور جب یہ جا رہے ہیں اللہ اس وقت بھی یہی تذکرہ، یہ 2 قدم کا فاصلہ ہی تو اللہ بتاتے ہیں وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ۔
تو تھوڑی جی توجہ کرو تو ایک جملہ اور عرض کرا. یہ اب جا رہے ہیں غار ثور کی چڑھائیاں ہیں تو ابو بکر نے جب دیکھا میں کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پر سواری تو ہے کوئی نہیں, کیا کہہ رہے ہو سوار ہو جائیں سوار ہو جائیں, سواری ہے کوئی نہیں, کیا کہتے ہو. ادھر آقا نے یوں دیکھا, ادھر ابو بکر جھک گیا. ابو بکر جھک گیا. رب نے بھی کیا ہوئے گا, ابو بکر نیواں ہو نیواں ہو. مولا کی ہوئے گا, اللہ فرماتے ہیں تو نیواں ہو میں تنوں اچھا کرا. اور حضور اس انداز سے بیٹھے, اس انداز سے بیٹھے ابو بکر کی کندھوں پر کہ پیارے آقا کا ایک پاؤں مبارک اس جانب, ایک پاؤں مبارک اس جانب. اب جب بیٹھنے کا انداز یہ ہو تو جو بیٹھا ہو, جس کے کندھے پر بیٹھا ہو, اس کا سر بیٹھنے والے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. آپ پتلی میری اس تصویر کو پہنچے ہو. اس سٹائل سے اگر بیٹھا جائے تو بیٹھنے والا جس پر بیٹھا ہے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے. ہائے ابو بکر کا سر نبوت کے ہاتھوں میں. مجھے یوں کہنے دے, ابو بکر کا دماغ, ابو بکر کا دماغ نبوت کے ہاتھوں میں. اب اس دماغ میں وہی بات آئے گی جو نبوت چاہے. اچھا ایک جملہ بھی بولنے لگا. اس منظر کو اگر محبت سے دیکھنا کہ کندھے پر آقا سوار ہے ابو بکر کے, تو تو خود بول اٹھے گا, تیرا دل بول اٹھے گا بلا فصل. سوتے تو سوتے بلا کبے گا وہی نہ جنہوں بلا فصل ہونا نا, بلا فصل, بلا فصل, کلمہ پڑھنے میں بلا فصل, ساتھ چلنے میں بلا فصل, بیت اللہ میں پہلی مار کھانے میں مشرکین سے بلا فصل, ہجرت کی رات چلنے میں بلا فصل, کندھے پر آقا سوار ہے تو بلا فصل, غار کے اندر گودی میں آقا نے سر رکھا ہے تو دیکھ بلا فصل. محبت کی جھوپڑی میں پہنچے ہیں بلا فصل, یسرب میں پہنچے ہیں بلا فصل. ارے آج بھی دیکھ لے روزے کے اندر ابو بکر بلا فصل. تکبیر, محمد مصطفیٰ, محمد صدیق اکبر, محمد راشدہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا, ایک بات چلے شروع تاکہ اندر والے جنہیں مزے نہ بیٹھے میں سبحان اللہ انہوں نے سلامت رکھے. تو جو ہے میرے والد بس ایک گل میں کرنا اس بعد انشاءاللہ اجازت. حضرت انس راوی پیارے آقا حضرت علی کے ساتھ کھڑے, حضرت علی کے ساتھ کھڑے, حضرت انس راوی ہیں اس بات کے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے حضرت علی سے کہا, علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں. جنت کے اب یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے رکتا ہوں. ہم میں سے سبھی حضرات یہ جانتے ہیں, چھوٹا ہے بڑا ہے اپنا ہے بیگانہ ہے, جس طبقے سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے, کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی میں اس طرح کی بات کہوں اور میرا دوست کوئی اپنا یا بیگانہ وہ یہ کہے کہ یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں, تو اس میں قصور اس کا نہیں, قصور میرا ہے. وہ میں نے بات سنائی, میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں, اپنا قصور گنوا رہا ہوں, وہ قصور میرا ہے, میرا ہے. یہاں پر میرا ہے وہ قصور کہ میں نے وہ بات بتائی نہیں. اس طرح یہ جملے عام ہیں اسی طرح یہ جملے عام ہونے چاہیے.
جس طرح بچے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اسی طرح یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ جس طرح لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اسی طرح لوگوں کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے تھی اس میں قصور میرا ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی میری بات شاید سمجھے ہو جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ جی یا رسول اللہ دکھائے۔ پیارے آقا نے اپنا چہرہ مبارک کیوں اٹھایا؟ اس طرف سے ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔ کون آ رہے تھے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے، یہ بات 100% ٹھیک ہے، جنت میں سبھی جوان ہوں گے، بلکہ اگلی بات بھی سن لیجئے، جنت میں حضرت یوسف والا حسن میں ہر ایک کو حضرت یوسف والا حسن میں 70 حوریں ملیں۔ سبحان اللہ، دلوں میں 70 حوریں ملیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ یہاں والی بن گئی، یہ یہاں والی بھی ملے گی، آپ کی اہلیہ جو یہاں والی ہے وہ بھی ملے گی۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ یہاں والی آپ کو جنت میں ملے گی، ایک بابا اسٹیج پہ بیٹھا تھا، اس شخصی نے جانے یہ یہاں والی بھی ملے گی، اور اگلی بات سنیے جو یہاں والی ہے یہ ان 70 کی سردار ہوتی ہے، 70 کی۔ اسے جا کے قاضی کا پیغام دے دو، غیبتیں چھوڑ دے اگر 70 کا سردار بنا، گلے شکوے چھوڑ دے اگر 70 کا سردار بنا، نہ شکریہ چھوڑ دے اگر میں جدوں دی اس گاڑی چاہیے میں سکھ تکے ہی نہیں سن دیا تیرے کی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سن لیا تے آئندہ تو اٹھی چکی، نہ شکریہ چھوڑ دے اگر 70 کا سردار بنا، گلے شکوے چھوڑ دے اگر 70 ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی ادھر، اے میں تینوں بھی دسدیاں سے اگے دسی نا، او گل تجھے گراں بھی اپڑ جانی ہے تے نال اے جملہ بھی اپڑ جانا ہے بھی اگے دسی نا۔ انہوں نے کہا منو کے لوڑ دسن دی، نال دستی بھی ہے تے نال کہتی ہے منو کی لوڑ ہے، میری جتی تے توجہ ہے بولی سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، ہاں میں یہ جملہ عرض کر رہا تھا، جو جوانی کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو اس طبقے کے حسن و حسین سردار، اور جو بزرگی کے عالم میں انتقال کرے، جو ضعیف ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، وہ انتقال کرے۔ اب اس جملے پر تو بوڑھوں کی سبحان اللہ بنتی ہے، جو بڑھاپے کے عالم میں انتقال کرے اور وہ جنتی ہو اس طبقے کے ابو بکر و عمر سردار ہو۔ اب پیارے آقا نے دیکھا نا جی، توجہ میں یہ آخری بات کر رہا تھا، پیارے آقا نے دیکھا حضور مسکرانے لگے، اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے اور آ بھی رہے تھے، حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہوئی، قریب آتے رہے، سلام کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے جب تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، پھر مجھے کچھ فاصلے پر ایک شیطان دکھائی دیا جو رو سے ایک التجا کر رہا تھا، گڑ گڑا کر ایک التجا کر رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، اللہ تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، میں جانتا ہوں میرے نصیبے میں جہنم ہے، مجھے پتہ ہے میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ مجھے اس گڑھے میں نہ ڈالنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے بنائے۔
مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے کو پھینکے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے بھی بغض رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا؟ ہم نے کسی سے کیا ایسا کیا ہے کہ تو ہم سے بغض رکھے گا؟ ہمارا تو جو کچھ تھا ہم نے آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں قوم آئے گی، قرآن کے معنی بدل دے گی، تمہیں گالیاں دے گی، لیکن ابو بکر پریشان نہ ہونا، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ تم سے محبت، ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، جو بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، جو بنا دیکھے تجھ سے محبت کریں گے، جو تیرے ناموس کے لیے بولیں گے اور کام کریں گے، ابو بکر تم انہیں دو گے کیا؟ حضور پوچھتے ہیں، پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر جو بے لوث تجھ سے محبت کریں اور تیرے لیے بولیں گے تم انہیں دو گے کیا؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو بے لوث بنا دیکھے مجھ سے محبت کریں گے، میرے لیے کام کریں گے، بولیں گے، میں ابو بکر آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو ادا کرتا ہوں۔ چوتھائی نیکیاں اس بندے کو۔ عمر تم کیا دو گے؟ یا رسول اللہ جب ابو بکر نے چوتھائی نیکیاں کہہ دی ہیں میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی چوتھائی نیکیاں دے دوں گا۔ انوار صحابہ میں لکھا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کو یہ معاہدہ پسند آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے محبوب اس بات کو لکھ لیجئے، کل جب حشر کا میدان سجے گا اور وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر و عمر سے بے لوث محبت کرتا ہوگا، وہ بندہ آئے گا جو ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوگا، ان کے ناموس کے لیے کام کرتا ہوگا، بولتا ہوگا، میں رب خود اس معاہدے کو اس بندے کے نام اعمال میں رکھ دوں گا۔ آج اللہ راضی رہے آپ سے، جزاک اللہ۔ آج ہم جتنا بھی کوئی کام کریں نا نیکی کا کام کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے قبول ہوئی ہے۔ اور ابو بکر کی نیکی، ابو بکر کی نیکیاں، میں تو کہا کرتا ہوں ہم جیسوں کو ابو بکر کی ایک نیکی کافی ہے، ایک نیکی ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت صحابہ سے محبت کرنے والا بنا۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس راستے پہ آنا ہے جس راستے پہ صحابہ آئے ہیں، اس راستے پہ آنا ہے جس راستے پر اہل بیت آئے ہیں، اور یہ اہل حق کا سٹیج، اہل حق کا نمائندہ، اہل حق کی نمائندہ جماعت، اہل حق کے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ بول رہا ہوں، یہاں سے آپ کو ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو کسی صحابی پہ تنقید کرتا ہو یا اہل بیت پہ تنقید کرتا ہو۔ کیوں؟ ہم دونوں کو نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں، ہم دونوں کو اس نسبت سے دیکھتے ہیں کہ حضور سے نسبتیں رکھتے ہیں، صحابہ بھی حضور سے نسبتیں رکھتے ہیں، اہل بیت بھی ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے۔ اللہ ہمیں انہی کے ساتھ وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر واشف من ذنوبی ورحمتك ارجع عندي من عملي، اللهم اجرنا من النار، ربي اني مغلوب فانتصر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ سب کو مل بیٹھ کو قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائیں، یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت کرے یا نہ کرے، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مطہر سنتیں آ جائیں، پیارے آقا کی پیاری زندگی ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین اسلام اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین قبر کی، حشر کی، برزخ کی، پل صراط کی منزلیں ہم سب کے لیے آسان فرما۔ پیارے آقا کے
جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہم کو جگہ عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات ہیں جس طبقے سے بھی آئے ہیں یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔